فرمایا جو یہ چاہتا ہے میرے رزق میں فراخی ہو، عمر اللہ لمبی عطا کرے، میرے مرنے کے بعد بھی میرے تذکرے لوگوں کی زبانوں پر دیر تک خوبصورت تذکرے ہوتے رہیں، وَمُحَبَّةً فِي الْأَهْلِ، اور جو یہ چاہتا ہے میرے بچوں کے درمیان، میرے بیٹوں کے درمیان، میری بیٹیوں کے درمیان، میری بیوی کے درمیان، میرے بھائیوں کے درمیان، میرے عزیزوں اقارب کے درمیان، میرے خاندان، میری فیملی، میرے ریلیٹو، ان کے درمیان اور میرے درمیان محبت اور مودت کی فضا ہو، کبھی لڑائیاں نہ ہوں، جھگڑے نہ ہوں، فساد نہ ہوں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے والے مسائل نہ ہوں، کبھی کسی کے پر جادو کیا جا رہا ہے، کبھی کسی کے خلاف تعویذ کیے جا رہے ہیں، کبھی کسی کے خلاف جناب جادوگروں کے پاس جا رہا ہے، کبھی اس کے خلاف چغلیاں ہو رہی ہیں، کبھی غیبتیں ہو رہی ہیں، کبھی اس کی پگڑیاں اچھال رہا ہے، کبھی اس کی عزت برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ میری فیملی، میرے عزت وقار، میرے رشتہ دار، ان کے درمیان اور میرے درمیان محبت کی فضا ہو، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، ان کے درمیان محبت کی فضا ہو، میرا رزق زیادہ ہو، میرا رزق فراخ ہو، میرے گھر کے اندر آسودگیاں ہوں، میرے گھر کے اندر خوشحالیاں ہوں، مجھے بتلائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے بڑھ کر کسی کی زبان سچی ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک کام کرے، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، کبھی اپنے رشتہ داروں سے نہ لڑے، جو روٹھ جائے اسے منا لے، جو ناراض ہو جائے اسے راضی کر لے۔ یہ اگر اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں سچا بھی ہوں پھر بھی ناراض کو منا لے، اللہ کی عظمت کی قسم ہے، میرے محبوب نے ضمانت دی اللہ کبھی اس کے گھر کے اندر فاقہ نہیں آنے دے گا۔ متقی بنیں گے تو رزق بڑھے گا، حکمران بدلیں گے رزق نہیں بڑھے گا، کاروبار سود پہ کریں گے رزق نہیں بڑھے گا، رشوتیں لیں گے رزق نہیں بڑھے گا، رزق میں فراخیاں، گھر میں سکون، اطمینان، اور گھروں کے اندر گھر آباد ہوں گے، تقوی اور للہیت سے ہوں گے۔ جب تقوی ہوگا اللہ کی رحمتوں و برکتوں کے نزول ہوں گے۔ تو سب سے پہلا ہمارے خالق و مالک کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں۔ اگر ہم نے تقوی اختیار کر لیا اللہ رزق کے اندر فراخیاں دے گا، اگر رزق کی فراخیاں نہ بھی ہوئی، جتنا ہے وہ اللہ اس میں تمہارے لیے اطمینان ڈال دے گا، اللہ تمہاری ساری ضرورتیں اس میں پوری کر دے گا۔ جب ساری ضرورتیں انسان کی پوری ہوں تو پھر پریشانی ہوتی ہے کوئی پریشانی نہیں۔ تو پہلی چیز یہ ہے تقوی۔ دوسری چیز نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم مفقود ہوتی جا رہی ہیں، گم ہوتی جا رہی ہیں، جن سے ہم خالی ہوتے جا رہے ہیں۔ آج تقوی کی وہ نوعیتیں ختم ہو گئیں جو صحابہ کرام کے پاس تھیں۔ بڑے کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ اوصاف ہیں، بڑے کم لوگ ہیں جن کے پاس یہ خصائل حمیدہ ہیں۔ یہ ہے تقوی۔ اگر اس وقت ایک بکری دے دیتا اللہ کا وہ بندہ اور چند ٹکے لے لیتا، کیا بننا تھا اس کے ساتھ؟ کیا بن جانا تھا؟ محل بنا لینے تھے۔ اور یاد رکھیں جو بندہ حرام کھاتا ہے، حرام کماتا ہے، حرام کبھی بڑھتا نہیں ہے، حرام نہیں بڑھتا۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ مثال دی تھی کہ ایک کتیا کتنے بچے جنم دیتی ہے؟ 5 6 7 8 ایک وقت میں، اور ایک بکری ایک وقت میں 1 2 زیادہ سے زیادہ 3۔ روزانہ بکرے ذبح ہوتے ہیں، سارا سال گوشت کھاتے ہو، قربانی پہ بھی ذبح ہوتے ہیں، شادیوں پہ بھی ذبح کرتے ہو، عقیقے پہ بھی ذبح کرتے ہو، اور روزانہ قصائی بھی ذبح کر رہے ہیں، لے کر ختم ریوڑ چرتے نظر آتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے پاس تو یہ بہت کم ہے۔ یہ لیبیا کے اندر اور یہ عرب جو کنٹری ہے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں 1000 نہیں 30 ہزار 50 ہزار لاکھ کا ریوڑ ہے ایک آدمی کا۔ اتنے جانور ہیں، حلال ہیں، بظاہر تھوڑے ہیں لیکن زیادہ ہیں۔ کتی کتنے بچے جنم دیتی ہے، کوئی کھانے والا نہیں، کوئی ذبح کرنے والا نہیں، کہیں کو ریوڑ نظر آئے ہیں؟ کبھی دیکھا ہو کتوں کے ریوڑ ہوں؟ اور میرے عزیز بھائیوں، میرے دوستوں، حرام اور حلال کو یہاں سے سمجھ لیں۔ اور دوسری چیز پہلا ہے تقوی للہیت، اللہ کا ڈر۔ جب زندگی کے اندر تقوی آ جائے اللہ اس بندے کو کبھی پریشان نہیں ہونے دیتا۔ اور دوسری چیز یہ ہے، میرے محبوب نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقہ ویمد له فی عمرہ، جو یہ چاہتا ہے اللہ میرا رزق فراخ کر دے، اللہ میری عمر لمبی کر دے، زیادہ اللہ مجھے لمبی عمر عطا کرے، وینسأ له فی اثرہ، اور جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو دنیا میں دیر تک میرے تذکرے خوبصورت لوگوں کی زبانوں پہ اللہ جاری کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا التجا کی تھی؟ وَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے لوگوں کی زبانوں پہ خوبصورت تذکرے ابراہیم کے بنا دے۔
اور جس کے تذکرے خوبصورت معاشرے کے اندر ہوں، ادھر سے بات کو کر رہا ہے یار فلاں آدمی تو بہت اچھا تھا، بڑا ہی نیک تھا، بڑا صالح تھا، بڑا ہنسا تھا، بڑا سخی تھا، بڑا جواد تھا، بڑا خیر خواہ تھا، بڑا اظہار کا جناب سر چشمہ تھا، بڑا اخلاق کا خوب گھر تھا۔ جب ایسے الفاظ لوگ ادا کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ کریم اس کے درجات کو قبر میں بلند کر دیتے ہیں۔